تم اس اسٹاپ پر کھڑے ہو، اس کی جگہ تم اس اسٹاپ پر چلے جاؤ تو وہ 10 روپے کا پیٹرول چلا کر دوسرے اسٹاپ پر چلا جائے گا کہ یار وہاں گاہک زیادہ ملتے ہیں. اب وہ 10 روپے کے پیٹرول چلانے کا خرچہ برداشت کر لے گا اس امید پر کہ میرے کو آگے گاہک زیادہ ملیں گے. لیکن ہمیں سمجھایا جائے کہ 5 منٹ بیٹھ جاؤ اور اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یوں کر لو تو تمہارا ثواب یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچ جائے گا. اور ہم اس بہت موٹی، یہ کوئی باریک بات نہیں ہے کہ عقل میں نہ ہے، بہت موٹی سی بات ہے. باپا بار بار فرماتے ہیں کہ کھانے کی ہرس لے جاتی ہے، جبکہ باپا آپ یہ بھی فرماتے ہو کہ کھانا نہیں ملتا. تو کھانے کی ہرس لے گئی یا نیکی کمانے کی ہرس نہ ہونا ہمیں کھڑا کر دیتا ہے. کھانا نہیں مل رہا بابا. مجھے تو مرغیاں یاد آتی ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ایسا ہی، یعنی کہ مرغی کو جب کاٹنے کے لیے ایک طرف 2 پر سمیٹ کر ایک پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، 2 ٹانگیں ایک طرف اس کو پکڑ کے سمیٹ کر پاؤں کے نیچے دباتے ہیں اور گردن پکڑنے کی اس کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چھری پھیریں. اس دوران بھی یعنی کہ میں نے مناظر دیکھے کہ جیسے کہ وہ دوسرے پر آتے وغیرہ ڈھیر پر جو کاٹتے نا، تو اس کے باوجود مرغی وہ موقع ملتے ہی وہ دبی ہوئی ہے، وہ چونچ مارتی ہے کچھ کھانے کے لیے اور وہ اس کو جو ذابح ہے وہ اس کا سر پکڑ کے اس کو چھری چلا دیتا ہے. مرتے مرتے بھی اس کو ہرس بیچاری کو ہوتی ہے کہ ٹھونگ مارتی ہے اس پہ کہ میں کچھ کھا ڈالوں، کھا نہیں پاتی اور ذبح ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے مرغیاں یاد دلاتے ہیں ویسی حریص کہ کچھ نصیب نہیں ہے پھر بھی وہ ٹھونگ مارتی ہے. یہی حالت یہ تاریخ نیت کہوں کیا کہوں کہ یہ جو بھاگنے والوں میں ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ملتا پھر بھی بھاگتے ہیں، اٹھ کے وہ چل پڑتے ہیں کھانے کی تلاش میں. اگر یہ کھانے کے متلاشیوں اور حریصوں کہ اس جذبے کا مجھے 1% مل جائے تو شاید میں کتنی منزلیں طے کر لوں. اتنا مطلب ہے کہ یہ کھانے کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب یہاں مسجد میں رمضان شریف میں اعتکاف میں پتہ نہیں کیا کیا نیکیوں کا جذبہ لے کر آؤں، یہاں بھی ہرس نے پیچھا کیا ان کا اور یہ باز نہیں آتے. تو خدا بہتر جانے کہ گھر میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، بازار میں کیا حال ہوتا ہوگا، یا اس طرح کے لوگ سارے اکٹھے ہو کر چھانٹی ہو کے یہاں پہنچ گئے، کیا ہوا اللہ بہتر جانے. رات بھر بھی کھانے کے ادھر ہلکے اور یہاں مذاکرہ بھی ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، ہلکے کھانے کے بھی ہلکے، چیزوں کے ہلکے، فروٹوں کے فروٹ وغیرہ نہیں کھاتے. یہی مطلب وہ کھچڑے اور چھولے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چلتے ہوں گے. تو اب بس تقسیم ہے یہ تو نیت کرنے والوں کی تقسیم ہے کہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں کہ شاید یہی جنت میں چلے جائیں، ہم کہیں دیکھتے نہ رہ جائیں. کیونکہ نیت کا عمل سے گہرا تعلق بلکہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت ہے. میں ہر بار حدیث سناتا ہوں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. ان خدا کے بندوں کے منہ میں پانی ہی نہیں آتا کہ جنت مل رہی ہے، پھر بھی وہ دامن چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں. کبھی جوش میں آتے تو جان بھی قربان ہے بولتے ہیں، کبھی پھر شاید وہ مائنس کرتے ہوئے کھانے کی بات نہیں، یہ بات نہیں، حرام پر نہیں، باقی جان قربان ہے. یعنی ان کی مثال تو یہ بھی شاید نہیں بنتی کہ بیٹا باپ کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرے کہ ابو بس مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، اور بس میں آپ پر واری واری، میں آپ پر قربان، ابو آپ آرام کیا کریں، آپ یہ نہیں کیا کریں، وہ نہیں کیا کریں. تو اب ابو نکالے پرچی کے بیٹا حاجی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یہ 50 روپے کی دوائیں لکھ دی ہیں، بیٹے لے آؤ. ابو دیکھو نا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں شادی شدہ ہوں، اب بچے ہو گئے ہیں اور گھر کا خرچہ مشکل چلتا ہے، یہ دوائیں تو لانا میرے لیے مشکل ہے. ابو باقی میری جان حاضر ہے آپ کے لیے. اب بتاؤ کہ ابو کے خاک متاثر ہوں گے یار، 50 روپے لی تو ابو کے لیے دے نہیں سکتا، جان قربان ہے. اب یہ زوردار گرجدار نہ لگاتے ہیں، نام پر جان بھی قربان ہے، اور جیسے ہی مطلب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو نیتیں کر لو، نیت بھاگتے جا رہے ہیں، سیدھے جا کر وہ کھانے کے انتظار میں وہاں ٹہلنے لگتے ہیں، یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ہلکے بنا کر منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب آیا کہ اب آیا، اب آیا کہ اب آیا. تو اب یار ایسے کھوکھلے نعرے بھی کس کام کے.
جان اللہ آپ کو مبارک کرے یار، میں آپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ پھر بھی یار وہ ہاتھ چھوڑا دیتے ہو۔ تو آپ کی آخرت کی باتیں ہم تو بیان کرتے ہیں نا، بھلائی کی، اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہے، اپنے نفس کے لیے تو نہیں کر رہے، نہیں باتیں۔ تو آپ یار کچھ سمجھو نا، ایسا مت کرو، یہ دین غنیمت ہے خدا کی قسم، پھر شاید ہو سکتا ہے آپ کو خواب لگے، اس کا فائدہ ہوتا۔ نفس یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، ہم ذات جو ہمارے ساتھ ہے وہ آزاد نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہماری عادتیں سنور جائیں، ہم ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں، یہ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ہم کو مطلب یہاں بھی کھانے پینے کے پیچھے لگا دیا، یہاں بھی ہم کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا، بدگمانیوں میں لگا دیا، غیبتوں میں لگا دیا، یہاں بھی مطلب بس اس نے ہم کو انہی کاموں میں مشغول رکھا جو ہم پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ شاید اضافہ کر دیا تو تعجب نہیں کہ بعض نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن شاید بعض گناہ بھی بڑھ جاتے ہوں یہاں آ کر، بد نگاہیوں میں لگا دیا ہوگا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ تو اس طرح اگر یہ سارے میری باتوں پر عمل ہو جائے نا، اور سارے ہر حلقے میں بیٹھنا ذہن بنا لینا کہ جو بھی حلقہ ہے یہ یقین مانے اپنی جگہ پر وہ ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ اتنا قیمتی حلقہ ہے، وہ تفسیر صراط الجنان کا حلقہ ہے، تو فیضان سنت کے درس کا حلقہ ہے، تو سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ آپ کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے۔ آپ کیوں اپنی بہتری کی طرف نہیں آتے؟ چند سکے اگر دکھائے جائیں تو سب آ جائیں گے بھائی، جو مدرسۃ المدینہ میں بیٹھے گا اس کو ہم 500 روپے دیں گے، جو صراط الجنان کی تفسیر بستر چھوڑ کر کالی پٹی پہ بیٹھے گا، اشراق و چاشت کا سلام پھیرنے کے بعد ان کو 1200 روپے دیے جائیں گے، تو میرا خیال ایک دوسرے کو مار ڈالو گے، ادھر لاشیں گر جائیں گی لوٹا لوٹی کرنے میں۔ تو یہ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ 500 روپے 1200 روپئے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، نہ کوئی اس طرح بانٹتا ہے، یہ خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ کو جنت مل رہی ہے جس کی یعنی انمول ہے، جنت کی بشارت مل رہی ہے کہ اس طرح کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے بالکل بھی ذہن نہیں بن رہا، تیار بالکل نہیں، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی داڑھی الاؤنس کا اعلان ہو جائے گا، جو داڑھی رکھے گا یہاں داڑھی رکھ کر جائے گا اور ہم کو قسم نامہ دے دے گا کہ ہم 12 مہینے تک داڑھی نہیں منڈوائیں گے، ہم اس کو مطلب 2500 روپے دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتا کوئی بولے کہ میری ماں روکتی ہے، میرا باپ روکتا ہے، میں شادی کے بعد رکھوں گا، سب میرا خیال ہے وہ 12 قسمیں کھا لیں گے کہ ہم کو 2500 روپے دے دو، ہم نے داڑھی نہیں منڈوانی۔ تو یار یہ ایسی چیز چوٹیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یار خالی دنیا ہی کے، جہاں دنیاوی نفع ہو وہیں ہم جھکتے ہیں، اللہ کے لیے کون جھکے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون جھکے گا؟ رضا الہی پانے کے لیے کون جھکے گا؟ جنت کا انعام حاصل کرنے کے لیے کون جھکے گا؟ تو اسے نہ بنوئے، ہر حلقے کو اہمیت دیجئے، ہر حلقے میں حاضری دیجئے، اور یہ نیتوں کے اور اس کے جو بھی حلقے ہیں اس کو آپ اپنائیے، اپنے اخلاق کی درستی کا پورا اہتمام کیجئے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش جاری رکھیے، نگاہوں کی حفاظت کا یہاں بھرپور وہ پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ جب اس چند روزہ مدنی معاشرے سے نکل کر آپ جب یہ دنیاوی معاشرے میں پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی، اور وہاں بھی آپ کو مدنی بناتی رہیں گی، وہ آپ کا عمل مدنی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو علم کے حلقے بہرحال بہت ضروری ہیں، بہت مفید ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں جسے علم کی طلب میں موت آ جائے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف نبوت کا درجہ ہوگا، بہت فضیلت ملے گی، نبی نہیں بنے گا یہ، لیکن فضیلت اس کو اتنی زبردست۔ علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اللہ عز و جل کے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے،
اور جب کسی طالب العلم کو علم حاصل کرتے ہوئے